نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ 20 راتوں کے گزر جانے کے بعد جب 21ویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہے جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ میں اس دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا لیکن اب مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرے میں مجھے اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے متکف ہی میں ٹھہرا رہے۔ اور مجھے یہ رات یعنی شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بلوا دی گئی، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر اس رات آسمان پر ابر ہوا اور بارش برسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں کی رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2018۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2021۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017۔